السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بندہ ناچیز مولانا محمد اطہر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں خواب کے اندر بادل دیکھنے کے حوالے سے۔ مثلاً کوئی شخص خواب کے اندر بادل دیکھتا ہے اور ان بادلوں کا رنگ سفید ہے اور وہ سفید بادل اس صاحب خواب کے اوپر برس رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس صاحب خواب کو علم، حکمت اور دانائی عطا فرمانے والے ہیں، جس علم، حکمت اور دانائی سے علاقے کے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بادلوں کو اپنے اوپر دیکھتا ہے لیکن ان بادلوں کا جو رنگ ہے وہ زرد ہے، تو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس کی دو تعبیریں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر ایک تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بیمار ہوگا، سخت قسم کی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا۔ دوسری تعبیر امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے خواب دیکھنے والے شخص کو کسی بھی عورت کی طرف سے رنج اور مصیبت اٹھانی پڑے گی، اسی رنج اور مصیبت کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر اپنے اوپر بادلوں کو دیکھتا ہے کہ لیکن ان بادلوں کا جو رنگ ہے وہ سرخ رنگ ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ صاحب خواب کسی بہت بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر بھی عذاب نازل فرماتے تو پہلے سرخ رنگ کے بادلوں کی صورت میں انہیں عذاب دکھایا جاتا تھا۔ اسی طرح کوئی خواب کے اندر یوں دیکھتا ہے کہ بادل آتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمانے والے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بادل آتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر سے وہ گزر جاتے ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس صاحب خواب کی کسی اللہ والے سے، کسی نیک بندے سے اس کی صحبت ہوگی، اسی نیک بندے سے صحبت کی وجہ سے اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بادلوں کو ہوا میں چلاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا خواب دیکھنے والا شخص ان قریب عالموں اور حاکموں کی صحبت اختیار کرے گا۔ اسی طرح اگر یوں دیکھتا ہے کہ وہ بادلوں کو ہوا میں سے پکڑ کر زمین پر لے آیا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی اسے علم عطا فرمائیں گے اور اسی علم کی بدولت اس کا مقام اور مرتبہ عام لوگوں کے اندر بلند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بادلوں کو اپنے سر کے اوپر سایہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی اس صاحب خواب کو خیر اور نعمت سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کہ ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا اور پھر تم پر من و سلوہ کو اتارا اور پھر ہم نے کہا جو چیزیں پاک ہیں وہ کھاؤ، تو اسی سال ہی اللہ تبارک و تعالی اس صاحب خواب کو خیر اور نعمت سے نوازیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بادل اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں تو ان بادلوں کے سائے کی وجہ سے جو اس نے کپڑے یا لباس جو پہنا ہوا ہے اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس صاحب خواب کو اتنا زیادہ علم عطا فرمائیں گے کہ اتنا علم کسی اور کو عطا نہیں کیا ہوگا۔
ہاں اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس بادل نے پورے جہان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ تو ایسا خواب دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا رہے اور صدقہ و خیرات کرے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر ان کو اکٹھا کر کے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس صاحب خواب کا اپنی حقیقی زندگی کے اندر حکماء اور دانشوروں کے اندر شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ بادلوں کو کھا رہا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کی جو حقیقی زندگی ہے وہ علم اور حکمت سے بھرپور ہے، علم اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر سیاہ بادلوں کو کسی علاقے کے اندر گھرا ہوا دیکھتا ہے اور بارش نہیں برس رہی ہوتی تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس علاقے پر، جس علاقے کے قریب وہ بادل گھرے ہوئے ہیں، تو اس علاقے پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اور قہر نازل ہونے والا ہے۔ ہاں اگر اسی گھرے ہوئے بادلوں سے بارش برس رہی ہے تو اس خواب کی تعبیر اچھی ہے، یہ رحمت برسنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بادلوں سے بارش برس رہی ہے اور پھر یہ صاحب خواب اسی بارش کے پانی کو پی رہا ہے تو پھر یہ خواب صاحب خواب کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ رحمت ملنے اور نیکی کے کام کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بارش کو برستا ہوا دیکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بجلی کی چمک کو بھی دیکھتا ہے بغیر آواز کے تو یہ اشارہ ہے ماں باپ اور عام مسلمانوں کی بد دعا سے ڈرنے کا کہ آپ ماں باپ اور عام مسلمانوں کی بد دعا سے بچیں۔ ہاں اگر اسی بجلی کے ساتھ کڑک کی آواز بھی سنتا ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذابوں میں سے کوئی عذاب اس علاقے پر نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بادل اس کے گھر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ اس صاحب خواب کی اولاد یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی بادل کی تاریکی کی بقدر علم اور حکمت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی خواب کے اندر بادل کو دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیریں۔ ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں سے چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ہمارے اس چینل نواز آفیشل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل نواز آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔